بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب پہ اپنا خاص انعام و اکرام فرمائے، سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ماہ رجب کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ ماہ رجب کے اندر جو آپ نے نماز ادا کرنی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کو اس نماز کا ادا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ماہ رجب کو اگر پاؤ تو یہ نماز ضرور ادا کر لو۔ سبحان اللہ، اس نماز کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکات ہیں۔ تو پیارے دوستو، کریم آقا علیہ السلام نے ایسی خاص نماز اپنے صحابہ اکرام کو بتائی کہ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ تو آپ بھی اس نماز کو اپنی زندگی کے اندر ادا کیجیے گا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو ماہ رجب کے بابرکت مہینے میں اس نماز کو ضرور پڑھ لیجیے گا کہ یہ 30 رکعت کی نماز ہے۔ کتنی؟ یہ 30 رکعت کی نماز ہے، تو آپ نے اس نماز کو ضرور ادا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، 10 رکعتیں پہلے عشرے کے اندر ادا کرنی ہے، 10 رکعتیں دوسرے عشرے کے اندر، اور آخری عشرے کے اندر 10 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اس نماز کی بارے میں کس طرح بیان فرمایا کہ کس طرح اس نماز کو ادا کرنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کر کے فرمائی۔ اس نماز کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر ایک بندہ پڑھ لیتا ہے تو یقیناً بڑا ہی اس پہ اللہ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے، بڑا ہی وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو اس نماز کو ادا کرے گا۔ تو اس نماز کا ذکر غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین میں آپ نے اس کو نقل کیا ہے۔ میں آپ کو پوری احادیث مبارکہ پڑھ کر سناؤں گا، تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے عشرے کے اندر 10 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے، دوسرے عشرے کے اندر آپ نے پھر 10 رکعتیں ادا کرنی ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر آپ نے پھر 10 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ یہ تینوں عشروں کے اندر 10 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، جب بھی آپ کے پاس موقع ہو، آپ ان 10 رکعتوں کو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 30 رکعتیں پورے مہینے کے اندر آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس نماز کی اہمیت سماعت کیجئے کہ رجب کا چاند دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اگر اس مہینہ میں کوئی مرد یا عورت 30 رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 3 بار، اور قل یا ایھا الکافرون 3 بار، اور قل ھو اللہ احد 3 بار پڑھے، یعنی کہ 10 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے، دو کر کے آپ نے 10 رکعتیں پڑھنی ہے۔ تو اس نماز کا ثواب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دے گا، سبحان اللہ، اور اس کو پورے مہینہ کے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرے گا، سبحان اللہ، پورے مہینہ کے روزے رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا کرے گا، اور آئندہ سال اس تک نماز پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، یعنی سال بھر کی نمازوں کا ثواب ملے گا، اور شہید بدر کے برابر روزانہ اس کے عمل کو اونچا کیا جائے گا، سبحان اللہ، شہید بدر کے برابر اس کے عمل کو روزانہ اونچا کیا جائے گا، اور ہر دن کے روزہ کے عوض سال بھر کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اگر اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے اور یہی نماز پڑھی تو اللہ اس کو دوزخ سے بچا لے گا اور اس کے لیے جنت لازم کر دے گا، اور وہ اللہ کے قریب میں، اللہ کے قرب میں پہنچ جائے گا۔ مجھے جبرائیل نے اس بات کی اطلاع دی ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس احادیث مبارکہ کو حضرت سلیمان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس نماز کو ضرور ادا کرنا ہے، سبحان اللہ، اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ تمہارے اور مشرکین اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی ایک نشانی ہے، سبحان اللہ، کہ یہ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں یہ نماز کس طرح اور کب پڑھوں، میں یہ نماز
کس طرح، کیسے اور کب پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان شروع ماہ میں، کہ پہلے عشرے میں، شروع ماہ میں 10 رکعتیں، ہر رکعت میں الحمد 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار اور قل یا ایھا الکافرون 3 بار۔ جب سلام پھیر چکو 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد تو آپ نے ایک کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تقریباً تمام احباب کو آتا ہوگا، یہ آپ تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اسی طرح پیارے دوستو آپ نے 10 رکعتیں کر کے اس کے تینوں عشروں کے اندر 30 رکعتیں ادا کرنی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اس نماز کا۔ تو اگر زندگی میں اگر موقع ملے تو اس نماز کو ضرور آپ پڑھیے گا، اس نماز کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے، بہت ہی بڑا اس کا اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ تیری دعا قبول ہوگی، تیرے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل کر دی جائیں گی۔ جب یہ تو نماز مکمل کر لے، آخری عشرے کے اندر 10 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت تیری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، تیرے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل کر دی جائیں گی۔ ہر خندق اتنی وسیع ہوگی جیسے آسمان سے زمین کا فاصلہ، اور ہر رکعت کے عوض تیرے لیے ہزار درجے 10 لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ہزار درجے بلند کیے جائیں گے، 10 لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے اس نماز کا۔ تو اپنی زندگی میں اگر آپ کو موقع ملے تو حضرت سلیمان نے جب یہ سنا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما چکے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روتا ہوا سجدے میں گر پڑا، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روتا ہوا سجدے میں گر پڑا۔ میں نے یہ احادیث کتاب العمل بالسنہ میں پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، تو یہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی تو ضرور اس پہ عمل کیجیے گا، اس نماز کو ادا کیجیے گا، اس کی بہت ساری پیارے دوستوں برکات ہیں۔ 10 رکعتیں ہیں، 10 رکعتیں ادا کرتے ہوئے تقریباً آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ 10 منٹ کے اندر آپ 10 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، تو آپ نے 10 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حضور جو دعا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے اندر ہمارے لیے یقیناً اسماء الحسنی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو حضور نے فرما دیا اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی، ہماری عبادت بھی قبول ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تو تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔